بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین میرے ساتھ موجود ہے ویری فیمس اسٹرالوجر محمد اسامہ علی. اسٹرالوجر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بزنس کنسلٹنٹ اور ریلیجیس اسکالر ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہیں عزت سے نواز رہا ہے, ان کی پیش گوئیاں سچی ہو رہی ہیں. اور آج کا ٹاپک ہے امریکہ ایک عالمی جنگ میں جا رہا ہے. اسامہ صاحب بہت شکریہ. امریکہ نے جنرل نیوکلیئر وار کے نام سے خفیہ ڈاکومنٹس تھے وہ لیک کر دیے ہیں. لوگ کہہ رہے تھے کوئی جنگ نہیں ہونی, امریکہ بڑا سیانا یہ وہ. آپ کہہ رہے تھے کہ امریکہ میں انریسٹ آئے گا, تباہی آئے گی, وہی ہو رہا ہے. اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو واشنگٹن ڈی سی تباہ ہو جائے گا, اور یہ حملہ وہ ہونا ہے جس کی کوئی وارننگ بھی نہیں ہونی. اور یہی باتیں آپ بتا رہے ہیں. اب سوال یہ ہے امریکہ کی اکانومی, یورپ کی اکانومی اور ان کے جو اندرونی معاملات ہیں وہ کدھر جاتے دیکھ رہے ہیں, میرے ناظرین کو یہ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الحمدللہ رب العالمین. دیکھیں سیدھی سی شارٹ سی دو لفظوں کی کہانی. کاغذ کے پیچھے جو پاور ہے وہ بدماش کی اپنی دی ہوئی پاور تھی, سپر پاور کی دی ہوئی اپنی پاور تھی. نوٹ کے پیچھے ڈالر پہ دنیا چل رہی تھی کیونکہ پیچھے امریکہ ایک طاقتور امریکہ کھڑا تھا. اور اس امریکہ کی جو جیسے کہتے ہیں کہ کچھ وہ شو کرتا تھا ایتھکس, ہیومن رائٹس کی کہانیاں, اچھی اچھی باتیں, نقاب اچھا چڑھا ہوا تھا. پھر وقت گزرا, تاریخ نے دیکھا کہ اس نے دنیا کا پہلا ایٹم بم بھی اسی نے گرا دیا اپنا وقت آنے پہ. اس کے بعد وہ دوسرے ملکوں کو ایٹم بم اس کی دھمکیاں بھی دیتا تھا کہ نہ بھائی تم نہ بناؤ. تم کیوں نہ بناؤ, اور وہ کیوں نہ بنائے بھائی, پوری دنیا میں جو چلانے والے تو تم ہو, تم تو روک ہی نہیں سکتے کسی کو. اب تم تو خود اس کے قائل ہو گئے تو تم تو روک ہی نہیں سکتے. اور تمہارا اس جنگ میں کیا جا کے سارے اس میں شروع ہو گئے تھے. ایک چھوٹا سا جاپان تھا بیچارہ, معصوم سے جاپانی ہے, جاپانی پھل جیسے. تو امریکہ کا آخر امریکہ نے بھی اس ساری اپروچ کو, اس نظریے کو, اس کو کیری کرنا تھا اور بھگتنا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کا جو یہ سال ہے پولیٹیکل انریسٹ تو ایسا ہی ہوگا جیسے پوری دنیا میں الیکشنز میں دیکھنے کو ملتا ہے. اس دفعہ ننگا ہو جائے گا یہ. جہاں تک ڈالر بزنس ٹریڈ کی بات تھی, محمد قذافی اڑایا گیا, شاہ فیصل اڑایا گیا, بھٹو, یہ ون کرنسی کے چکر میں اڑائے گئے, یہ گولڈ کرنسی کے چکر میں اڑائے گئے. اور وہ کہتے تھے کہ ویلتھ کے بدلے ویلتھ آئے گی, ہم اپنی ویلتھ دیں گے. کوئی سکہ, ہمیں سونے کا بھی سکہ بھی ہم سے خرید کے پھر ہمیں ہی واپس کر دے گا. سمجھ رہے ہیں, ہم سے یا سونے کا سکہ لے گا, اپنی ویلتھ دے گا. ہم گولڈ کے وہ کریں گے تو پھر آئل دیں گے تو پھر ہمیں بھی گولڈ آئے گا. ایٹ دی اینڈ ویلتھ برابر رہے گی. لیکن چکر یہ ہوا کہ انہوں نے نہیں رہنے دیا. اب چکر یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو آپ نے اکانومی کی بات کی, پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی کتنے حالانکہ اچھی بھلی یونیورسٹیاں بنی, اچھے بھلے ہمارے پاکستان کے انسٹیٹیوشنز بھی فارم ہوئے, لیکن ایک عجیب سا رٹا سسٹم جو ہے وہ اس کے تحت عجیب سا مارکیٹ میں بچہ آیا, آؤٹ پٹ نہیں نظر آ رہی. ورنہ جتنی تعداد یونیورسٹیوں میں ہے اور آج کل ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں, وہ میرے خیال ڈانس ڈونس پہ زیادہ آج کل وہ فوکس ہے, سیاہیاں پھینکنے پہ یا اس پہ. تو پتہ نہیں کیا پڑھا رہے, کیا کریں. سر ہم جاب سیکر ہیں, جاب کریٹر نہیں بن رہے. پرابلم یہ ہے ہمارا انٹرپرینور والا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے. سب سے بڑا المیہ یہ ہے ہمارا. سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آپ کا ٹیچر جو بنتا ہے وہ حادثاتی طور پہ بنتا ہے. وہ سی ایس ایس ادھر ادھر, ایک تو وہ پتہ نہیں کہاں اٹیمپٹس کرنے کے بعد موسٹلی, یا مزاجن بس کتابی کیڑا بننے کے بعد پھر ایم ایس ایم, پھر اسی سائڈ پہ وہ لیزی ہو جاتا ہے نا, تو کہتا ہے بس اب یہی کام ٹھیک ہے. تو وہ اس کے اندر کوئی بیسٹ ٹیچر نہیں ہوتا, اسی لیے پرفارمنس نہیں آ رہی. ورنہ یہ کوئی بات ہے بھلا یار, لاکھوں کروڑوں کا ملک, اس میں سے کرزمہ ہی نہیں نکل رہا ابھی تک, یہ کیسی بات ہے. جب بھی کوئی آواز دو کوئی ملے گا ہی نہیں آپ کو, آپ کی ہم آواز بیک کہنے والا, سمجھ ہی نہیں آ رہی. بہرحال ان شارٹ اکانومی کو شارٹ وے میں سمجھانے کا, چلو اب
میں تو یہ چاہتا ہوں آپ ویسے بزنس لیکچر ہی شروع کروا دیں تاکہ ہم ایک ہی دن میں اچھا ختم کر دیں، ان کو پڑھا دیں گھول کے، 2-4 ٹوٹکوں سے ان کو سمجھ آ جائے. کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ صرف ہیروئن کا مافیا ہے. غریب ماں باپ کی بالیاں، ان کی وہ یونیورسٹی کی فیسیں بھرنے کے لیے وہ غریب اپنے آپ کو بیچی جا رہا ہے، اور ڈگری ملے گی تو نوکری ملے گی. اور بھائی جتنا کرنا ہے اسے میٹرک سے بچے کو اس ڈگری جتنے پیسے لگا کے نا ویسے کام دھندا شروع کروا دو تو وہ زیادہ ڈویبل ہے. نہیں بہرحال نہیں نہیں. بالکل. اب اس میں آتے ہیں کہ یہ جو چائنا نے رشیا سے بارٹر یا ٹریڈ کی، کیا وہ امریکن ڈالر میں کی؟ انڈیا رشیا نے کی، کیا وہ امریکن ڈالر میں کی؟ انڈیا ایران نے کی، کیا وہ امریکن ڈالر میں کی؟ اب یہ اس خطے کے بگ کنٹریز ہیں، اب بگ پرومیننٹ کنٹریز ان ایشیا. یہ اگر امریکن ڈالر کے بغیر ٹریڈ کر رہے ہیں تو ابھی آپ نے بھی گیس پائپ لائن کی بات کر دی، ادھر سے وہ اٹیک کر کے آئے، ادھر سے آپ نے بلا لیا آ جا بھائی. ہمت دیکھیں کیسی بہترین ٹائم پہ بہترین شاٹ مارتے ہیں. اچھا اب اس پچھلے دنوں نہیں کی جب یہ معاملہ نہیں تھا، جب گیس پائپ لائن کی بات ہوئی تو آئیں گائیں کر دی، ادھر سے اس نے اٹیک کیا، ادھر سے کہا اب آ جاؤ بھائی، اب آ جاؤ. اب چکر یہ ہے کہ یہ پورا خطہ آپ کا ڈالر سے نکلنے والا ہے. اگر یہ ڈالر سے نکل گیا، جب یہ نکل گیا تو ان سے جو وہ چیزیں جاتی ہیں پوری دنیا کو کہاں جاتی ہیں بھلا؟ چائنا سب سے بڑا سپلائر، دوسرا انڈیا سپلائر، کچھ ہم بھی چاول تو ہمارا ہی جاتا ہے پوری دنیا میں. ٹھیک ہے، اس کے سر بعد امریکہ کیسے برداشت کرے گا؟ امریکہ پھر کھلی جنگ کرے گا. ڈیفینیٹلی کھلی جنگ کرے گا. آپ لوگوں کی اور معصومیت ایٹمی پہ جنگ ہوگی، عالمی جنگ نہیں ہوگی. میں کہتا ہوں آپ کا بھی آج دل کہتا ہے معصومیت پہ قربان جائیں گے. اتنی دیر سے کیا سمجھا رہے ہیں؟ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. کہانی وہاں آ کے کھڑی ہو گئی ہے جب آپ سب کے سب نے اچھا بن سلمان کو کہا، اتنے عرصے سے سعودیہ کو ٹرکا کے رکھا ہوا تھا ایران سے اور سارا، اب وہ صلح ہو گئی. بن سلمان کو کہا کہ بھئی آئل کی پروڈکشن بڑھا، پیوٹن نے کہا نہیں، اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں بڑھاؤں گا. اس نے کہا یہ بھی گیا. ترکی نے ڈالروں کو آگے لگائی. وہ پورا یہ خطہ تو نکلتا گیا. اب مسئلہ سمجھیں کہ پاکستان ایران آپس میں کیا کرے. پاکستان چاول دے، ادھر سے ایرانی شیمپو لے آئے. چلو ایرانی ویسے شیمپو اٹس گڈ. پاکستانی تو اس میں جیم جوم تو مجھے بہت پسند ہے. میں بتا دوں پاکستان میں تو شاید ہی کسی بزنس مین کو غیرت آئے کہ وہ پیور انجیر ویسے کھلا دے ہمیں جیم میں جیسے وہاں وہ ہمیں ادھر پڑتی ہے. نہیں ہو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کی رشیا بڑی منڈی ہے، اس سے آپ کو تیل چاہیے لیں، اس کو جو چاہیے اس کو دیں، دیٹس فائن. آپ کا کتنا کچھ افغانستان جاتا رہا سمگل ہو کے، آلو پیاز. آج کل تو میں دیکھ رہا تھا بیج اور کس کی بات ہو رہی تھی، ایک اور چیز بھی تھی. بہرحال یہاں سے پورے ایکس سوویت اسٹیٹس تک جاتی ہیں. جو ان کے پاس ہے وہ آپ لو، جو آپ نے دینا دو. اچھا اب یہ سارا بیس کا سین گوشت کا بہت بڑا لاجیکلی بن چکا ہے اور عملاً ہو رہا ہے. اگلا سوال لے لیں اسامہ بھائی. نہیں اب ایک بات بھول جاؤں گا. نہیں ایک منٹ اچھا رک اوکے. جائے. لوگوں کو تھوڑا سا نا کام کی بات جانے دیا کریں، بریکیں لگوا دیتے ہیں. گوادر کو آج سے بہت سال پہلے میرے عزیز ہی ہیں، فیس بک پہ ہی تھے ہم سارے، مطلب کہ بات ہو رہی تھی. اس وقت ہماری کوئی بات جو ہے نا مفت میں بھی سننے کو تیار نہیں تھا. آج تو پیسے دے کے سنتے ہیں، مفت میں بھی کوئی نہیں سنتا تھا. تو میں نے کہا تھا کہ گوادر جس دن چلنے کو ہوئی اس دن ہم جنگ میں چلے جائیں گے. جب تیار شیار ہوگی نا پک گئی دیکھ کھانے کو. میں نے کہا تھا گوادر میں انویسٹمنٹ نہ کریں. کہتے تھے یہ کیسی بات ہے. میں نے کہا آپ دیکھ لیجئے گا امریکہ اس دن بالکل نیکڈ انداز سے آپ پہ بروٹلی آپ کو دھکیل دے گا کسی ٹرموائل میں جب یہ گوادر ریڈی ہو گئی. آپ بس گوادر میں نہ جائیں. اور وہ اس وقت نہیں مانے، اور یہ آج سے کوئی میرا خیال ہے کوئی 4-5 سال پہلے کی بات ہے. اب تو کہانی قریب آ گئی. میں تو 5 سال پہلے جس بات کو سینس کر رہا تھا وہ آج تو آشکار ہے. اب آپ سوال کریں. میرا سوال یہ ہے کہ اگلے 5-10 سالوں میں ہم اگر ہماری زندگی ہوئی، ہم امریکہ کو اور اسرائیل کو تباہ ہوتے دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے؟
کیا بات ہے بھائی، یہ جو ہے نا یہ آپ نے پیور پاکستانی کوسچن کی ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو اپنی بقا سے زیادہ دشمن کی موت کی خوشی ہے، ٹھیک ہے جی، اور دشمن بھی وہ سر پوری جس کے دنیا ہاتھ کو پاؤں انگلی چومنے دے کے کے رکھی لیے، ہوئی ہے، نہیں انگلی نہیں، دے کے رکھی ہوئی ہے، جس کا ویزا لینے کے لیے اسٹیٹمنٹ میری بھی چل رہی ہے، آپ کو بھی انویٹیشن آ جائے تو ہم بھی پہنچ جائیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دشمن کیا؟ دشمن ہے شیطان، امریکہ دشمن نہیں ہے، وہ بھی ایک پبلک ہے، پبلک نے غلط فیصلے لیے، غلط سسٹم کو اڈاپٹ کیا، سزا بھگتے گی۔ اسرائیل نے کیا، اسرائیل بھی بھگتے گا۔ آپ نے غلط سسٹم اڈاپٹ کیا، آپ بھی بھگتیں گے۔ یہ آپ ہم یوں ملکوں میں دشمنیاں ڈال کے کہانیوں کو گھمائے مت۔ ہر وہ شخص جس نے اللہ اور اس کے رسول کے سسٹم کے مقابلے میں اپنی سائنس ماری ہے، انہوں نے بھگتنا ہے۔ لیکن ایک بات کی ایشورنس دے دوں، جو امام مہدی علیہ السلام کی تیاری میں ہے، ان کے انتظار میں ہے، ان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، ان کو محسوس کر رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ ہوں وہ میں ہوں، ہم لوگ رہیں گے، ہم کہانی کا میجر رول ہوں گے۔ ہمارے اوپر بھی بم پھٹ گیا تو ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، عقیدہ رجت بھی موجود ہے، اور ہمارا قادر مطلق نے کہا ہے کہ اگر اتنی فائنل بیٹل کی حسرت ہو نا تو میں دوبارہ زندہ کر دوں گا، میدان میں اتاروں گا۔ شدت شوق دکھاؤ مجھے زندگی میں، ابھی ایکسرسائزز کرتے نظر آؤ، امام کی تیاری کرتے نظر آؤ، دوبارہ زندہ کر دوں گا اس میدان جنگ کے لیے، جاؤ موقع دوں گا، لیکن زندگی بھی اس کی تیاری میں گزارنی ہے۔ تو اس لیے بے فکر رہیں آپ، آپ کے ویورز، وہ تمام ویورز، چلیں آج اتنی سی ایک اور لے لیں، آپ کے تمام ویورز جتنے بھی امام مہدی علیہ السلام کی تیاری اور جو ہم پروگرام کرتے ہیں اس پہ غور، ان روایتوں کو لکھ رہے ہیں، ان سے سبق سیکھ کے اپنی، جیسے میں کئی دفعہ کہہ دیتا ہوں کہ جمپ ہی روز مارو، 10 جمپ پڑھو اس نیت سے کہ میں اس جنگ کی تیاری کر رہا ہوں، پھر بھی اجر ملے گا، اس وظیفے سے زیادہ بڑا اجر ملے گا، بیماریاں ختم ہوں گی۔ رخ اللہ کی فوج میں کر لو نا، حزب اللہ میں آ جاؤ، حزب شیطان کو چھوڑ دو، جیسی شیاطین باڈی چھوڑیں گے ختم ہو جائے گی کہانی۔ تو اس لیے یہ ایشورنس ہے کہ آپ کے ویورز، وہ تمام ویورز جو امام مہدی علیہ السلام کی تیاری میں اس نظر رکھے ہوئے ہیں، اس کو سینس کر رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہونا، یہ بے شک واشنگٹن ڈی سی میں ہو، یہ بے شک ہارون آباد میں ہو، یہ بے شک جیلوں میں، جہاں مرضی، یہ پتھروں کے نیچے، پانیوں کی اس کے نیچے، ان کو قدرت نے ڈیفینڈ کرنا ہے، کیونکہ ان کو لڑانا ہے۔ دو فریق چاہیے، یہ دونوں امپورٹنٹ فریق ہیں، دجالی ہونا ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، یا مہدی کا ہونا ضروری ہے۔ اگلے دور میں صرف یہ دو امپورٹنٹ ہیں، باقی بھوسا ہے، وہ کوئی کہانیاں کرے کہ وہ یوں ہوگا، وہ ہوگا، فلاں، یہ فلمیں ہیں، یہ ڈرامے ہیں، یہ سنسنیاں ہیں، بالکل ٹھیک ہے جی، سنسنیاں ہیں، ڈرامے ہیں، بہرحال آپ اس 2.5 ارب میں شامل ہیں مبارک ہو، جو یا بیماری سے جائیں گے یا وہ جنگ سے جائیں گے، اور 2.5 ارب جو ایکچوئل دنیا کا وہ فروٹ انجوائے کریں گے، وہ 2 طبقے ہوں گے، یا تو آپ پیور ایلومناتی جوائن کر لیں، دجالی سسٹم کا پراپر پارٹ بن جائیں، یا پھر آپ کم از کم اپنے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور، ان کے انتظار، اس کی تیاری کا کر لیں۔ ان دو کے علاوہ کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے، وہ کوئی بہانہ بنے، گرے ادھر گرے ادھر، جائے گے یہ، بس سمپل شارٹ۔ تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت کا۔ ناظرین، بہت اچھے طریقے سے اسامہ صاحب نے ایکسپلین کیا ہے۔ اب دعا یہی ہے کہ ہمیں امام مہدی کی فوج میں جانے کی جو ہے توفیق اللہ دے، اور ہم اس کی تیاری کریں۔ ناظرین، اجازت دیجیے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اسامہ صاحب کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔